بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس ایک اہم ترین خبر ہے اور ایک اور ڈیل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ڈیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کون کس کے ساتھ ڈیل کرے گا اور کیا امید لگا کے بیٹھا ہے، یہ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ ڈیل میں رکاوٹ کون ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہے کرونا سے متعلق۔ چوہدری صاحب، کرونا جو ہے اب بچوں میں بھی تشویشناک حد تک پھیل رہا ہے، اور اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 10 سال تک کے 108 بچے جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں، DAHO آفس کہہ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی تحقیقی رپورٹ 25% بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ سوابی میں رواں سال جنوری سے مارچ تک بچوں پر تحقیق کی گئی اور 5 سے 16 سال کی عمر کے 246 بچوں پر کی گئی۔ 25% بچوں میں کرونا اینٹی باڈیز پائے گئے۔ تو یہ ایک تشویشناک عمل ہے، اور آج اہم ترین اجلاس بھی ہوا جس میں خاص طور پہ وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے، اور وزیر اعظم عمران خان سے ان کی فون پہ بات بھی ہوئی، اور اس میں بھی کچھ اہم فیصلے کیے گئے، لیکن مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے معاشی طور پہ کافی لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو چوہدری صاحب، ایک ساتھ ساتھ اس کے ایک اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ ویکسین جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور 5 لاکھ ڈوزز مزید آ گئی ہیں، اور 5 لاکھ ہی میرا خیال ہے کہ آئندہ 1-2 دنوں میں بھی آ جائیں گی، تو 10 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ بھی پہنچ چکی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہے؟ میں لکھوایا کروانے والا ہوں۔ اچھا، ابھی تک کروانے والے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو چوہدری صاحب کیا کہیں گے کرونا سے متعلق خاص طور پہ؟ کرونا کافی میز لی گئی ہے، اور ابھی کافی ایکٹیو ہے انتظامیہ۔ اللہ کرے کہ لوگ SOPs پر عمل کریں اور بغیر ماسک کے باہر نہ نکلے، اور بغیر ضرورت کے بھی نہ نکلے، اور جلسے اور جمگٹے نہ کریں۔ اور یہ اب موت بانٹنے کے نزدیک ہے۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ گھر سے نکلتا ہے احتیاطی تدابیر کے بغیر، تو اس کا مطلب ہے نہ صرف وہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، گھر والوں کے، محلے والوں کو، بلکہ سارے علاقے، پورے ملک کو موت کے منہ میں لے کے جانے کا ذمہ دار ہوگا۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ اسی پر قائم پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو پھر فوج کے حوالے کر کے کرفیو لگانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پہ بچوں کے بارے میں کہ ایک تشویشناک بات ہے، اور وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو کہ لانگ مارچ اور دھرنے کا سوچ رہے ہیں، ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، اور SOPs کے تحت کام کریں، آن لائن کلاسز کا اہتمام کریں، کیونکہ بچے جو ہیں اگر ان میں خدا نخواستہ یہ مرض زیادہ پھیل گیا تو پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ 1 اور مہینہ مشکل ہے، اور اس 1 مہینے میں کافی حد تک ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ کور کر لے گا بہت سارے لوگوں کو، تو اس کے بعد ہم ایزی ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ اور تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، خاص طور پہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع کرنا چاہیے، اور احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے۔ چوہدری صاحب، آگے جو خبر ہے وہ آپ کے شہر کی اتنی بڑی خبر ہے چوہدری صاحب، آپ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، لیکن اصل خبر آپ نے دبا کے رکھی ہوئی تھی، تو یہ تو معاملات ہی کچھ اور سے اور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ آپ دینا خبر تو اب بول رہی ہے، کیونکہ اب تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی ہے۔ مریم صفدر صاحبہ کیوں خاموش ہیں جی؟ اور خاص طور پہ PDM ایک دفعہ اتنی اٹھان ہوئی، اور اس کے بعد ان ہاؤس تبدیلی پنجاب میں، مرکز میں سب کچھ تہس نہس کیا جا رہا تھا، لیکن آخری جو ٹویٹ ہے مریم صفدر صاحبہ کا وہ ہے 25 مارچ کا، اور آج ہو گئی ہے 31 مارچ، تقریباً 7 دن پہلے کا۔ اس کے بعد سے انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، اور ڈسکا الیکشن ملتوی ہونے پر خوشیاں منانے والے ایک یہ ٹویٹ آیا تھا، اس کے بعد کبھی عدالت جانے کہ عوام کو ووٹ سے روکو، کبھی عدالت جانے کہ مریم کے ساتھ عوام کو آنے سے روکو، یہ 2 ٹویٹ آئے تھے 25 تاریخ کو۔ اس کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں آیا،
اور اب اطلاعات آ رہی ہیں چودھری صاحب کہ مریم صفدر صاحبہ کے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر عدنان خصوصی طور پہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ایک میڈیکل روڈ میپ لے کے آئے ہیں. میڈیکل پلان بھی ان کے پاس ہے اور میڈیکل روڈ میپ بھی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس روڈ میپ پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور بالکل کاپی وہی ہے جو نواز شریف صاحب کی طرف دفعہ تھی کہ پلیٹلیٹس گر گئے تھے، لیکن اس بار جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے گلے کا کوئی مسئلہ ہے اور تھائرائیڈ کا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ڈاکٹر عدنان جو ہیں وہی جان سکتے ہیں. ڈاکٹر عدنان صاحب کو بھیجا گیا، میاں نواز شریف صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے اچھی طرح معائنہ کریں اور اس معاملے کو ہینڈل کریں اور روڈ میپ جو ہے وہ ڈسکس ہوگا. کچھ عرصہ پہلے مریم صفدر صاحبہ نے ایک بات کی تھی، ذرا وہ کہ ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے، ذرا سنائیے جی. میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے، میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی. جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی. اس کے بعد جو صاحب یہ ایک میسج کنوے کر دیا گیا، پھر غالباً کچھ رسپانس نہیں آیا. جی جو صاحب میں نے 3 خبریں دینی ہیں اگر جس موقع پر آپ، اور یہ بڑی خبر ہے اور اس کو آپ نے مطلب ہے آپ تو خیر ہمیشہ ہی سیریسلی لیتے ہیں، انہوں نے سٹ نہیں پانیاں. جس سٹیج تے تسی کہو کہ میں بریک کراں گا تو پھر ابھی ہم یہ اس کو معاملے کو ادھر ہی رکھتے ہیں، آپ پہلے خبریں دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مصدقہ اطلاعات یہ ہے کہ مریم نواز شریف کیمپ نے حمزہ شہباز کی ضمانت پر رہائی کو سخت ناپسند کیا ہے اور وہ وکلاء، میں ابھی کسی کا نام نہیں لوں گا، جو اس کیس کو ہائی کورٹ میں بیل اپلیکیشن کے لیے پیش ہو رہے تھے، ان کو نواز شریف نے براہ راست کہا کہ تم نے یہ کیا کرایا ہے. نواز شریف کو میں کہہ رہا ہوں، مریم تو اب پیچھے رہ گئی، انہوں نے کہا یہ تم نے بیل جو کرائی ہے ڈیڈ یو کنسلٹ ود می، میرے سے مشورہ کیا، مریم سے کیا، فلاں سے کیا. تو ان کے جو یہ کہتے ہیں نا وہ ہم اکٹھے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو آج میں نے پھر ان کو بتا دیا ہے کہ ان کے اکٹھا یہ ہے کہ ان کو سول اٹھا ہوا ہے، مروڑ اٹھا ہوا ہے حمزہ شہباز کی جو ضمانت ہو کے رہائی ہوئی ہے. اس پر مریم نواز اور نواز شریف کیمپ یہاں تک ان کے اندر، میں صرف وکیلوں کی حد تک بات کر رہا ہوں، آپ جو بات میری سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جی 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 نمبر 1 نمبر 2 ایک تو یہ، نمبر 2 حمزہ شہباز شریف جو کہ اس وقت تک پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ دوسرے گروپس، اور وہ گروپس جن کے ایم این ایز نے 3 مارچ کو پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا تھا قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی کو، وہ 100% تیاری کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں حکومت کے خلاف، سردار عثمان احمد خان بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنے کی. یہ خبر آج کے بعد یہ کسی کو مغالطہ نہیں رہنا چاہیے، یہ میں 100% آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. اور اس میں نواز اور مریم وغیرہ یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں اس وقت تک. لہذا حمزہ شہباز اور پیپلز پارٹی بلاول اور جتنی ان کے لوگ ہیں وہ سارے، اور کچھ اور جن کا میں ابھی تک اس وقت تک یہی بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے صاحب، جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوششیں کیا کہنا چاہیے برابر ہونے والی ہیں، اور نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے عدم اعتماد عثمان بزدار کے خلاف کرنی ہے. یہ فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ، حمزہ شہباز نے، اور ان کا ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، اور وہ جو ناراض لوگ ہیں مسلم لیگ پی ٹی آئی کے
पंजाब असम्बली में जिनके बंदे ऊपर उन्होंने, आपको पता ही है, बावजूद जी आपको क्लियर हो गया कि दे आर मूविंग, दे आर मेकिंग एफर्ट्स, दे आर बिजी, दे आर अबाउट टू मूव, नो कॉन्फिडेंस एट एन अप्रोप्रिएट डेट, मूविंग, दे आर मूविंग तो वो जैसा- कर रहे हैं। कामयाबी नाकामी मैं नहीं कह सकता। दूसरी खबर ये आपको मैंने दी है। एक मिनट इस पे जरा दूसरी खबर रुक जाना, पहले इस पे कर लें। तो आप ये कह रहे हैं कि हमजा शहबाज वापस आ चुके हैं और अब पार्लिमानी पार्टी उनके कंट्रोल में है, और अगर कोई ऐसी मूव होती है अदम एतमाद की, तो मरियम सफदर साहिबा का कैंप जो है उससे ना सिर्फ ये कि कंसल्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि मरियम सफदर साहिबा के कहने पे एमपीएस भी बात नहीं मानेंगे और वो हमजा शहबाज को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही केस है। और चौधरी परवेज इलाही साहब किधर जाएंगे? परवेज इलाही साहब अपना उस वक्त मौका देखेंगे कि भाई अगर उनको इधर यानी फायदा होता है तो इधर खड़े रहेंगे, अगर नहीं है तो उधर मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको खबर देनी थी, उसकी अभी आगे जुजियात, डिटेल्स और स्ट्रेटजी और कौन कहाँ खड़ा है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि पीटीआई के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पर ये जोर डाला जा रहा है कि जनाब जिस वजह से 50 के करीब एमएनएस जो हैं वो आपके खिलाफ 3 मार्च को वोट देने गए थे एक शख्स की वजह से, वो जिम्मेदारी मुकर्रर की जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वो उस पर क्या फैसला करते हैं क्या नहीं करते, आप उसका पता करके हमें बताएं। नहीं, 50 एमएनएस कौन से, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ नहीं, हाँ जी, उन्होंने सबने एक ही जुबान कहा कि हम फलां शख्स की वजह से पीटीआई के डिसिप्लिन के खिलाफ यूसुफ रजा को वोट डालने पर मजबूर हुए थे। तो वो कौन है शख्स? आप ढूंढे जरा, एक दिन ठहरे अभी और लोगों को भी इस पर काम करने दें, सबको पता होना चाहिए। वो शख्स इस्लामाबाद में मुकीम है। आप मैंने ये तो आपने वो शुरू कसौटी शुरू कर दी है, क्या होता है वो? जी कसौटी होती है। तो वो शख्स इस्लामाबाद में मुकीम है। जिधर भी है आप ढूंढ के बताएं, मैंने नहीं बता रहा। नहीं, आप बता दें। मैंने खबरें देनी थी, दे दी आपको। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो इस्लामाबाद में मुकीम है शख्स। जी इस्लामाबाद में मकीम हो सकता है जी, इस्लामाबाद क्या? यू विल फाइंड आउट मिस्टर साबर शाकर, यू आर ए नहीं। रिपोर्टर। मैं तो अभी पुराना हो गया मेरा तो काम। आप ये बताएं ना कि इस्लामाबाद में है वो। बस इस्लामाबाद भी पंजाब का हिस्सा है। अच्छा, इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में वो नहीं है। ठीक है जी, तो फिर आपके शहर के होंगे, लाहौर के? सर मैंने कहा आप जरा थोड़ा इसको सस्पेंस रहने दे, क्या इतनी जल्दी क्या मैंने खबर आपको दे दी नहीं, है मैं तो पूछ रहा कि हूँ। भाई आर यू नहीं, आपसे मैं नाम नहीं पूछ रहा, आपसे मैं नाम नहीं पूछ रहा। आपके शहर लाहौर में मैंने है? कहा पंजाब से, पंजाब 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 लाहौर से है ना? इस वक्त लाहौर में है वो। कन्नड़ से। उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। इस वक्त वो आपके शहर लाहौर में मुकीम है। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं कहना, जितना मैंने कहना था कह दिया। अभी मुझे मौका दें कि मैं मजीद तफसीलात आपके सामने पेश उनका नाम उस्मान बुज़ार है। करूं। ये दिस इज योर असेसमेंट। तो बता देना कि 50 एमएनए उस्मान बुज़ार साहब की वजह से नाराज थे कि उनको लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा, उनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे, और पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा। तो आप कह रहे हैं अब उनको उन्होंने राजी कर लिया आपके ख्याल में? तो पहले ये तो बताए ना कि आपने कहा कि मैं तलाश करूं, तो मैंने तलाश तो कर लिया है। तो आपने कर लिया, मैं आपके इलाके हैं उधर से ही अब इस बात बना को दिया है। अब इस बात को खोलें और खोल के बयान करें कि 50 एमएनए खोल दिया बयान, 3 खबरें आपको दे दी हैं। हाँ जी, उनको आप रिफ्यूट करें अगर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी ठीक। करे। तो चलें, आप उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। देखें, आपने चैलेंज किया था, मैंने चैलेंज कबूल कर लिया चौधरी साहब, और
تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا پھر؟ ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے کہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے؟ نہیں پتہ ہی نہیں، اگلے جو ہیں جن کی پارٹی ہے وہ یہ مانتے ہی نہ ہو کہ فلاں ذمہ دار ہے. وہ ہو سکتا ہے فواد چودھری کو سمجھتے ہوں، وہ شیر رشید کو سمجھتے ہوں، اسد عمر کو سمجھتے ہوں، وہ حفیظ شیخ کو. who knows what is the assessment. یہ تو opinion ہے نا سر. تو یہ اوپینین تو جج صاحب پارٹی پالیسی ہوتی ہے. اب اچھا اس میں کوئی وزیر بھی ہیں سنا؟ اب وہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیروں نے بھی وہاں، اب یہاں تک حالت ہو جائے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو عثمان بزدار صاحب کا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کابینہ کے یہ ایک دو بندے ہیں اور وہ چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ بننا، اور ان میں سے ایک وزیر جو ہے وہ کوئی 50 سے 60 ارب روپے کا کوئی پروجیکٹ ہے وہ اپروو کروانا چاہتے ہیں. عثمان بزدار صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کسی کو انہوں نے بتایا، تو وہ اپروو کروانا چاہتے ہیں. وہ 2-3 دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں اور عثمان بزدار صاحب نہیں مانے، اور اس کے بعد یہ چیز نوٹ بھی کی گئی. اب وہی صاحب جو ہیں وہ مضبوط ترین امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے. یہ بات بھی ڈسکلوز ہو گئی ہے، تو گڑبڑ ہو گئی یہاں پہ. پیسہ بہت ہے ان کے پاس. نہیں تو 3 مارچ کو میں ادھر جاتا ہوں، آپ دوسری طرف چلتے ہیں. نہیں تو اس کا کیا تعلق ہے؟ اس وزیر کا اگر مان بھی لیا جائے یہ موقع، تو وہ جو ایم این اے آپ کے خلاف بغاوت کر گئے تھے یا پیسے پکڑ لیے تھے 3 ارب روپیہ جنہوں نے وصول لیا اور پھر کئیوں کو سے واپس بھی ہوا، ان کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں نا. دیکھیں نا، یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب سے بھی تو پوچھا جاتا ہے نا بھئی کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب میں یہ کیسے کام کروں، یہ میں فائل پہ کیسے دستخط کروں، میں اپنا گلا کیوں دوں نیب کے حوالے. تو وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی تو چل رہی ہیں نا. جیسے ابھی آج کل تو وہ بڑے ایکٹیو ہیں، چنیوٹ، سرگودا، گجرانوالا، شیوپورا، اربوں روپے کے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں، روز دورہ کر رہے ہیں طوفانی. تو یہ بھٹو سٹائل، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس طرح دورے شروع کیے تھے، اف یو ریکال. ہاں تو آپ پھر تو اس وقت چھوٹے ہوں گے. تو پھر دیکھیں نا، پھر وہ آپ کی بات، وہ ان ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں ان 50 ایم این ایز کے. تو یہی ایشوز تھے نا کہ بھئی ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں مل رہا. پہلے ذمہ داری فکس کریں. یہ کبھی ہوا ہے کہ ایک اتنا بڑا لیڈر ہے جو پاکستان کا نقشہ بدل دیا، ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی، زرداری نواز شریف، بے نظیر نواز شریف، فلانا، اس کو توڑ دیا، اس منوپلی کو ختم کرا دیا. ایک بندہ آیا مرد مجاہد، وہ ایماندار لیڈر کے طور پر ابھرا اور اس نے میں چوروں ڈاکوؤں کا مقابلہ کروں گا، اور قوم نے کہا ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ 3 مارچ کو جنہوں پنجابی سے کہی تو کانڈ لگوا دی گئی. آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. ان جب صاحب تک سے آپ صحیح نتیجہ نہیں نکالیں گے، ان صاحب آپ سے صحیح فیصلہ کس طرح کریں گے؟ جج صاحب آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی بات کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان سے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی. اور وہ غلطی ہوئی الیکشن سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے. وہ اگر اپنی نیچرل سپیڈ کے ساتھ نیچرل وے میں آگے بڑھتے رہتے تو یقیناً ان کو بیساکھیوں کی ضرورت نہ محسوس ہوتی. اور جو ان کو یہ ان کے ذہن میں اور ان کے رائٹ لیفٹ لوگ جو تھے، انہوں نے جب یہ کہا کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، آپ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملائیں، وہ ان کی غلطی تھی عمران خان صاحب کی. یہ اقتدار 2 سال بعد بھی مل سکتا تھا ان کو، اور اس دفعہ بھی مل سکتا تھا. لیکن جب انہوں نے اس پہ کمپرومائز کیا، الیکٹیبلز کے چکر میں پڑے، اور پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ پیپلز پارٹی میں کیا کرتے رہے، مسلم لیگ نواز میں کیا کرتے رہے، کاف لیگ میں کیا کرتے رہے، اے این پی میں کیا کرتے رہے، اور کسی کامپرس جماعت میں کیا کرتے رہے، پھر انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. بس پھر تو انہوں نے ایک آرڈر کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ مفلرز کا اور بھرتی کا،
اوپن کر دی بھرتی، تمام شرائط ختم، بس آئیں اور اپیئر ہوں اور ان کو تقرر نامہ نہیں بلکہ داخلے کی وہ راہداری سلپ ملتی گئی۔ تو جب وہ ہوا تو اس کے بعد پھر یہی ہونا تھا، جب چون چون کا مربع آپ اکٹھا کرتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اوریجنل وہ کہیں اور ہے، اور جو باقی باہر سے لوگ آئیں پھر ان کو وزارتیں بھی دینی پڑتی ہیں، آپ کو ان کو اکوموڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جی چوہر صاحب۔ صابر شاکر صاحب، آپ نے صحیح بات کی ہے۔ ابھی یعنی میری باتیں ہوئی ہیں مختلف سطح پر وزیروں سے، مشیروں سے، ایم این اے سے، ایم پی اے سے۔ آپ کو پتا ہمارا کام یہ ہے صبح شام تک چیزوں کو دیکھنا، پرکھنا اور خبریں اکٹھی کرنا اور اس کو پھر لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ تو وہ ابھی تک حتمی رائے یہ ہے پورے ملک میں کہ عمران خان کی سچویشن از ناٹ اے گون کیس، اٹ از ریٹریویبل، اٹ از اسٹل ریٹریویبل۔ جو بھی نقصان ہوا ہے 2.5-3 سال کا وہ ابھی پورا ہو سکتا ہے۔ ہی ہیز انف ٹائم آن ہز سائڈ، اور ڈلے بیراندہ کچھ نہیں بگڑیا۔ اگر وہ 3-4 اقدامات کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو وہ سچویشن کو اریسٹ بھی کر لیں گے، اور اگلے الیکشن کو جیتنے کی یعنی کارکردگی کے بنیاد پر اتنی صلاحیت ہے ان کے پاس کہ یہ میں ان کے نہیں مانتا کہ جی وہ نااہل ہے، ناکام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ I do not buy that۔ تو 4 اقدامات چوہر صاحب کون کون سے ہیں؟ بھائی آپ بھی کوئی بتایا کریں، سارا میرے پر ڈال دیتے ہیں۔ نہیں، آپ ایک ہے پرو پور پرو پیپل پالیسیز، نمبر 2 لوٹ خسوٹ کرنے والے آدمیوں کو ٹھڈے مار کے باہر نکالنا، نمبر 3 چوروں ڈاکوں کے خلاف کارروائی اور ریکوری اور گڈ گورننس اینڈ ایوری باڈی ایکول بیفور لا۔ بالکل صحیح ہے۔ جہاں تک تعلق ہے چوہر صاحب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا، بالکل ہونا چاہیے، اور اس وقت تو 100% ہونا چاہیے۔ ڈالر آپ کا گر کے آ گیا ہے 50-51 روپے پہ، 22 ماہ کی کم ترین سطح پہ آ گیا، روپیہ مستحکم ہو گیا، 20 روپے کا فرق پڑ چکا ہے، 15 سے 20 روپے کے درمیان ڈالر جو ہے 168 سے چلا ہے اور 50 پہ آ گیا ہے آج کا جو ریٹ ہے۔ سٹاک ایکسچینج آپ کی سٹیبل جا رہی ہے، امپورٹ بل آپ کا ہے نہیں، ایکسپورٹ آپ کی بڑھ چکی ہے، اور پیٹرول بھی عالمی منڈی میں آج سے کم ہونا شروع ہو گیا ہے، کل اس کے ریٹ مزید گر جائیں گے۔ ایل این جی آپ نے سستی کر دی ہے 166 روپے، آج کا جو ہے 1 اپریل سے شروع ہو جائے گا، 166 روپے فی سلنڈر ہے شاید، وہ کم ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو آ رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں آخری جو ہے کیا کہنا چاہیے گراس روٹ لیول پہ نہیں پہنچ رہی۔ اوپر جو بیٹھے ہیں، جیسے آج وہ آیا ہے شوگر کا معاملہ کہ بڑے بڑے معاملات نظر آ رہے ہیں، تو ان تک نہیں پہنچ رہا معاملہ۔ اب جو جتنے بھی باتیں یہ گورنمنٹ خود ہی بتاتی تھی، ہمیں معاشی ٹیم ہی بتاتی تھی کہ ڈالر کم ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی، تو ڈالر تو گر گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو اب آگے جی ان چیزوں کو آگے پبلک تک کیسے پہنچانا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، نہیں بریک لیتے ہیں، آپ ذرا سوچ لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں اگلی خبر، درمیان میں رہ گئی تھی، چوہر صاحب کی بریکنگ نیوز آ گئی اور عثمان بزدار صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کے حالات ذرا خراب ہیں اور ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، اور نئی صف بندی کے تحت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ پچھلے تقریباً جب سے پہلے دن تھے، ابھی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے، تب سے ان کے بارے میں ایک اپوزیشن موجود ہے اور ابھی تک وہ سروائیو کر رہے ہیں، اور ابھی تک کی کارکردگی کو دیکھا جائے اگر سروائیو کرنا بھی ہے تو پھر وسیم اکرم پلس تو وہ ہو ہی گئے ہیں، اور باقی اعتراضات ان پہ اپنی جگہ۔ تو چوہر صاحب، مریم صفدر صاحبہ، وہ دوبارہ سنائیے گی تھاٹ ان کا تاکہ بات کو آگے بڑھائیں۔ میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے، میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی۔ جی چوہر صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ مطلب ہے وہ آ گیا نا، مطلب ہے کہ یعنی وہ ڈاکٹر جو جی ڈاکٹر عدنان صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو وہ مطلب ماہر ہیں ڈاکٹر کرنے کے لیے رپورٹس، اور یہاں تو یہ لگتا تھا کہ خدا نہ خواستہ 1 منٹ بھی اور ہم نے پروگرام میں دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔
اس کے بعد کیا ہے 1.5 سال میں کوئی چیز نہیں ہے. اب ادھر شروع کیا انہوں نے, تو اب ویسے بھی ان کا چاؤ بھی پورا ہو گیا ہوا ہے, معاف کرنا, سیاسی محاذرائی کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. انہوں نے پارٹی کو بھی تقسیم کر دیا ہے, اپوزیشن بھی جو کٹی ہوئی تھی وہ بھی تقسیم ہو چکی ہے. نہیں یہ درمیان میں کوئی فی الحال تو درمیان میں کہ یہ کوئی برج کا کام کر رہا ہے دوبارہ سے, کیونکہ یہ خاموشی ہے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب ڈی آئی خان میں آج ان سے بھی مولانا شرانی صاحب کی, مولانا گل نصیب صاحب کی ان کی ملاقات ہوئی ہے جو کہ ناراض رہنما تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ ناراض تھے, تو وہ بھی آج عیادت کرنے گئے ہیں. مولانا صاحب بھی خاموش ہیں اور ان کو بھی کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ شاید ان کو استعمال کیا جا رہا تھا اور پس پردہ کچھ اور ہل جل ہو رہی تھی, کیونکہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کو جانے دیں. سنائیے جی. دیکھیں وہ ECL پر ہے, وہ اگر باہر جانا پاکستانی شہری ہے, ہر پاکستانی شہری کا حق ہے جہاں بھی جا سکے. ان کا بھی خواہش ہوگی, ان کا بیٹا بھی باہر پڑھتا ہے, ان کی بیٹی بھی شاید باہر ہے, جاتی رہیں گی. تو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جاتی رہیں گی. اور پھر آج ایک ٹرینڈ بھی چلا, ٹرینڈ یہ چلا جی سماجی رابطے پہ کہ حکومت چھوڑو یا مریم کو روکو, یہ آج ٹرینڈ بھی چلایا گیا. تو یہ ٹرینڈ یقیناً یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مریم کو جانے دیا تو پھر حکومت کا فائدہ نہیں ہوگا, یا پھر حکومت چھوڑ دینا اگر آپ مریم کو نہیں روک سکیں وہ گے. حکومت کی طرف تو انہوں نے جانا ہی نہیں ہے. جی میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان اے فیئرلیس گاڈ فیئرنگ اور بڑا جج ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے. چیف جسٹس گلزار احمد اور ان کے ساتھ عمر عطا بندیال, اعجاز الحسن, مظاہر علی اکبر نقوی, میں سب کے نام لینا مناسب سمجھوں گا کہ بڑے بڑے جج ہیں اور بڑے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس بات پر بھی توجہ دیں کہ لوگ 50 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ روپے دے کے مرضی کی بیل لے لیتے ہیں, مرضی کے فیصلے کرا کے, مرضی کے ECL سے نام لکھنوانے کا آرڈر نکال کے ملک سے چلے جاتے ہیں. اس چیز کو بھی اریسٹ کریں, اس سچویشن کو. لوٹ مار کے اوپر بھی توجہ دیں, اور ججوں اور جرنیلوں اور بڑے بڑے عہدیداروں پر حملے کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر اور دوسرے میڈیا میں, ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہے کسی نے یا نہیں کرنی, یا جو ٹوٹے چھتر تک ود رہی جا رہی ہے صورتحال, اور یہ بھی کرنا ہے. اور تیسری کہ اگر کوئی اپنے عہدے کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خواہ وہ کسی شعبے میں ہے, تو وہ ہی شوڈ ناٹ گو آن پلے. میں نے یہ میری یہ سو موٹو سمجھ لیں, یہ پبلک عرضی کہہ لیں. اللہ کے واسطے میں سب سے کہتا ہوں کہ یہاں لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں, دس شوڈ کم ٹو این اینڈ. بالکل ٹھیک ہے. اس سلسلے میں یہ میری گلزار احمد صاحب کو آپ درخواست پہنچا دیں بس. بالکل صحیح ہے. جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس پاکستان تک بالکل یہ پہنچی بھی, سنتے ہیں پروگرام, اگر نہیں سنتے تو پہنچ بھی جائے گی. ایک اور بھی ہے, یہ صرف سپریم کورٹ کا, میرے سامنے جسٹس منظور احمد, جسٹس سید منصور علی شاہ, جسٹس امین الدین خان, ان کی ایک ججمنٹ پڑھی ہے چوہدری صاحب, ایک آرڈر پاس کیا ہے, اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب عدلیہ انتظامیہ کے دائرہ کار میں مداخلت کرتی ہے, جیسا کہ اس کیس میں ہوا, میپکو بھرتی کیس میں, جہاں فاضل جج نے اہلیت کے طریقہ کار اور انتظامیہ کی ریکروٹمنٹ پالیسی کو نظر انداز کیا اور انتظامی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے, یہ عمل جوڈیشل اوور ریچ یعنی عدالتی تجاوز کہلاتا ہے. جوڈیشل اوور ریچ تب واقع ہوتا ہے جب ایک عدالت اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر کے ایگزیکٹو کے دائرہ کار یا مقننہ یعنی پارلیمنٹ کے مینڈیٹ میں مداخلت کرتی ہے. عدالت کی ایسی مداخلت اور ایگزیکٹو کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے سے اختیارات کی تقسیم کے نظریے کے خلاف ورزی ہوتی ہے. یہ کیس جوڈیشل اوور ریچ یعنی عدالتی تجاوز کے حوالے سے ٹیکسٹ بک کیس ہے, جہاں ایک فاضل جج بھرتی کے عمل, میرٹ اور ایک ادارے کی امپلائمنٹ پالیسی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک اتھارٹی کی اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کرنے کا حکم دیتا ہے. عدلیہ کا ایسا کردار اختیارات کی تقسیم کو مجروح, عدلیہ کے ادارے کو خطرے کی نظر اور آئینی جمہوریت کو
کمزور کرتا ہے۔ یہ لازمی امر ہے کہ عدالتیں آئینی طور پر تفویض کردہ عدالتی جائزے کے مینڈیٹ سے پہلو تہی نہیں کر سکتیں۔ کچھ آئینی روایات ہماری جمہوریت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں جن پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر ان روایات پر عمل نہ کیا جائے تو اس سے آئینی بحران جنم لیتا ہے۔ چوہے صاحب، آپ نے جس طرف اشارہ کیا، ایک اور بات بھی ذرا سنیے کہ آپ پتہ نہیں آج کیوں، میرا خیال ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کا معاملہ ہو جائے اور وہ بیرون ملک چلی جائیں، ڈاکٹر عدنان جو روڈ میپ لے کے آئے ہیں اس پہ عمل ہونے دیں۔ یعنی صابر شاکر صاحب ساری رات روندی نہیں کہ مریا کوئی بھی نہیں ہے، اور میں تو کہتا جس ان کے گلے میں کپڑا ڈالو، آپ ان کو باہر بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ یعنی اوورآل مجھے اس کے جب آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹر عدنان آ گیا، مریم کی طبیعت خراب ہے اور ان کی دال یہاں نہیں گل رہی، تو وہ انہوں نے ساریاں گوٹیاں ملا لی ہوں گی۔ آپ کو میں جو بیان کر رہا ہوں نا، شاہد کاکان عباسی صاحب فون کر کے شاہد کاکان عباسی صاحب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو جانے دیں، اگر جانے نہ دیا اور یہ پوز جو ہے، اگر اس پوز کو آپ نے لمبا کرنے کی کوشش کی تو پھر مریم صفدر صاحبہ دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گی۔ سنائیے جی۔ وہ پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، پارٹی کا حصہ ہیں، ہماری پارٹی کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو جب وہ بولتے ہیں تو اس وقت کوئی اور نہیں بولتا۔ تو جب وہ نہیں تھے موقع پر تو مریم نواز صاحبہ کا رول بڑھ گیا۔ اگر شہباز شریف صاحب باہر آ گئے تو مریم نواز صاحبہ کچھ خاموش ہو جائے۔ وہ جو رول شہباز صاحب اسائن ان کو کریں گے وہ کریں گی، اپنا رول پلے کریں گی۔ جب جلسے شروع ہوئے، جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تو مریم نواز صاحبہ کی ضرورت زیادہ تھی، وہ سامنے آ گئی۔ تو جب ضرورت ہوئی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے بات کی اور سب نے نوٹس لیا ہے، اس کا اثر ہوا ہے آپ پہ۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اثر تو ہوا ہے، وہ سڑکوں پہ آئی ہیں اور یہی کہہ رہے تھے کہ مہربانی کریں ان کو جانے دیں، ان کا بچہ بھی باہر ہے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو بھی جو دیکھنا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں واپس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی محمد زبیر صاحب کا فون آیا، ترجمان ہیں نواز شریف صاحب کے، محترمہ مریم صفدر صاحبہ کے۔ انہوں نے کہا جناب بالکل مریم صفدر صاحبہ کہیں نہیں جا رہی، وہ یہیں پہ ہیں اور ان خبروں میں جو کچھ چل رہا ہے کوئی صداقت نہیں۔ ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو دے دیا، لیکن کیا کریں۔ اب چودھری منظور صاحب جو ہیں وہ بھی شک کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی مسلسل شک کر رہی ہے کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ سنائیے جی۔ اپوزیشن کا تو رول ہے، ہم ان 2.5 سالوں میں ایک لمحہ خاموش رہے۔ لوگوں نے تو یہاں پہ ٹویٹر بھی بند کر لیے، ٹیلی فون بھی بند کر لیے، ہم نے تو کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ ہم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ باقی معاملات بھی چل رہے ہیں، ہم نے اس پہ بھی کبھی نہیں کہا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ سنائیں جی۔ بیل ہوئی حمزہ کی، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی۔ بیل ملی مریم نواز کو، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی۔ لوکل باڈیز کو بحال کیا گیا، ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی۔ میاں شہباز شریف صاحب کی بیل ہونے والی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ڈیل ہوگی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب احسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نیا اتحاد بنانے جا رہی ہے، بلکہ بنا چکی ہے۔ ان کا اتحاد ان کو مبارک، ذرا سنائیے جی۔ اگر پیپلز پارٹی نے ہم سے راہیں جدا کی ہیں، سینٹ میں نیا انتخابی اتحاد بنایا ہے جس میں جماعت اسلامی، اے این پی اور باپ پارٹی کو شامل کیا ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کی ثوابدید، یہ ان کی چوائس ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور ایک نیا انتخابی اتحاد باپ پارٹی کے ساتھ مل کر بنایا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ ان کی چوائس ہے۔ جی چودھری صاحب۔ جناب یہ اور بھی راہیں جدا ہوئی، ہم نے تو اتنی سٹوریز دے دی ہیں۔ یہ اب ان کا گند جو ہے نا روز بروز باہر آنا ہے۔ کوئی مقصد کوئی اصول کا، کوئی ملک کے عوام کی فلاح کا، یہ انہوں نے اگر تو دیا ہوتا دھرنا لاہور میں یا کراچی میں، اسلام آباد میں 1 لاکھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جی مہنگائی کم کرو، بے روزگاری پر قابو پاؤ، فلاں کرو تو ہم کہتے جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کام ہے، یہ کرنے چاہیے۔ اس طرف نہیں آتے۔ عمران خان کو نکالو، کیوں کہ تکلیف وہ اس کی ہے، whether you like it or not۔ آج یہی باتیں کوئی اسی طرح کی گفتگو مولانا شرانی صاحب، مولانا گل نصیب صاحب نے بھی کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، کہ آپ بھی اس پولیٹکس کو سمجھیں کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ اپنی جماعت کو استعمال ہونے سے روکیں۔ وہ آپ کے کندھے استعمال کر رہے ہیں، آپ کی افرادی قوت استعمال کر رہے ہیں
اور وہ ہرگز آپ کے ساتھ مخلص نہیں. اس لیے آپ مہربانی کریں واپس سیاست میں آئیں اور دوسری جماعت کے ترجمان بننے کی کوشش مت کریں. پروگرام ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel ze EDN reise nach Disney World zu sparen